بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درود شریف۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ ز رحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، ز رحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ، محبت غیر کی ہم سے چھڑا دو یا رسول اللہ، ہمیں اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور بارگاہ نبوت میں بے حد و بے حساب درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ پاک کے حضور سجدہ شکر ادا کرتے ہیں جس رب کریم نے ہم سب کو اپنے سونے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا اور اس امت پر وہ انعامات فرمائے ہیں جو انعامات کسی اور امت پر نہیں فرمائے۔ ان انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ سال میں لوگوں کے پاس ایک دن خوشی کے لیے ہر قوم کے اندر مذہب کے اندر موجود ہے، جس دن کو وہ اپنے لیے عید کا دن قرار دیتے ہیں اور ایک دوسرے میں خوشیاں تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہم وہ امت ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک دن نہیں سال میں 2 دن خوشی منانے کے لیے عطا فرمایا، اور پھر وہ پاک پیغمبر جس کے توسط سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ 2 خوشیاں عطا فرمائی ہیں، تو ہم نے از راہ محبت اللہ کی بارگاہ میں بطور شکرانہ ایک اور عید کا اپنی طرف سے شوق سے اضافہ کر لیا ہے۔ خوشیاں تو پھر خوشیاں ہی ہیں، جتنی ہو جائے اچھی ہیں، تو ہم نے یہ ارادہ کیا کہ وہ پاک ذات جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سال میں 2 خوشیاں دی ہیں، تو پھر اس کی ذات کا دنیا میں آنا وہ پھر بڑی خوشی ہے۔ اس ذات کا دنیا میں آ جانا وہ بڑی خوشی ہے، اس لیے ہم اس کو بھی عید ہی کہتے ہیں کہ جس کے صدقے یہ 2 عیدیں ملی ہیں، وہ ذات بھی ان کا تشریف لانا، اور جس دن وہ آئے ہیں اس دن کو ہم نے عید میلاد النبی بنا لی الحمدللہ۔ اور ایک محدث ہیں، انہوں نے تو حدیث پاک کی شرح لکھتے ہوئے بیان فرمایا ہے، باقی عیدیں عیدیں ہیں، باقی 2 عیدیں عیدیں ہی ہیں، لیکن جو عظیم عید ہے، بڑی عید ہے، ہم چھوٹی بڑی عید الفطر کو چھوٹی عید کہتے ہیں اور عید الاضحیٰ کو بڑی عید کہتے ہیں۔ اور وہ محدث فرماتے ہیں کہ ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، یہ دونوں عیدیں فقط عیدیں ہیں، لیکن اصل بڑی عید وہ عید ہے جس دن کو سارے نبیوں کا سردار آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو الحمدللہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم حضور کی امتی کسی دن خوش ہوں اور اپنے آقا کو یاد نہ کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم گناہ گار ہو سکتے ہیں پر رسول اللہ کے غدار نہیں ہو سکتے۔ یہ ممکن ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں گناہوں کا اضافہ ہو جائے، لیکن جب بات آ جائے حضور کی عزت کی، جب بات آ جائے رسول اللہ کی ناموس کی، جب بات آ جائے میرے آقا کے کمالات کی، جب بات آ جائے رسول اللہ کے گھرانے کی، جب بات آ جائے رسول اللہ کے غلاموں کی، اس وقت پھر ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔
ہم پھر نمازوں پر تکیہ کر کے، نفلوں پر تکیہ کر کے نہیں بیٹھتے، ہم یہ سوچتے ہیں زندگی رہے یا نہ رہے پر رسول اللہ کی عزت کا نام رہنا چاہیے۔ اور الحمدللہ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، ہم کسی موقع پر بھی اللہ کے رسول کو کبھی بھلاتے نہیں ہیں۔ آج کا یہ خوشی بھرا دن آپ سب کے لیے برکتیں لے کے آیا ہے، ہم سب کے لیے بہت ساری نعمتیں سمیٹ کے لایا ہے، اور سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ آئیے ذرا سماعت فرمائیے۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت فرماتے ہیں جس دن آخری دن ہوتا ہے رمضان مبارک کا، جیسے رات گزر گیا اور اللہ رب العزت حضور کی امت کے بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اور پھر جب عید کا دن آتا ہے تو اس دن تو میرا مالک کرب اور فرماتا ہے کہ محنت کر کے جب آتے ہیں، مزدوری لینے کا دن ہے نا آج، یہ ایک مشہور ہو گیا ہے کہ جب عید کا دن آتا ہے تو چھوٹے بڑوں سے کیا مانگتے ہیں جی؟ آپ کبھی چھوٹے نہیں رہے کہ سارے جوان ہی پیدا ہوئے ہو؟ ساری زندگی اگر کسی کے 15 سال عمر ہے، کسی کی 20 سال ہے، کسی کی 25 ہے، 35 ہے، 50 سال ہے، تو جتنے سال گزارے ہیں ایک خاص عمر تک آپ اپنے بڑوں سے عیدی مانگتے رہے ہو کہ نہیں؟ اور اس میں مانگنے میں بھی مزہ ہے، اور پھر جب بڑے عطا کرتے ہیں تو بڑوں کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہم سے کوئی لینے والا ہے، اور لینے والوں کو خوشی ہوتی ہے ہمیں کوئی عطا کرنے والا ہے، تو یہ ایک پیار محبت کا ماحول بن جاتا ہے۔ یہ کیسے ہوا ہے؟ یہ حقیقت میں یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا طریقہ ہے۔ فرمایا جب بندہ محنت کرتا ہے تو پھر بڑوں سے مزدوری لیتا ہے، پھر اپنے مالک سے مزدوری کا مطالبہ کرتا ہے، اور پھر وہ اسے عطا کرتا ہے۔ اسی طرح بندہ مومن پورا رمضان محنت کرتا ہے، عید والے دن اپنے مالک سے مغفرت کی عیدی لینے آ جاتا ہے۔ تو یہ وہ عادت ہے، وہ ہم اپنے بڑوں سے مانگ کے لیتے ہیں، اور اللہ سے بڑا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ وہاں بڑائی کا سارا سلسلہ ختم ہے، اکبر اللہ کی ذات ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ تو جب اس سے بڑا کوئی نہیں تو پھر بڑی عیدی بھی اسی سے مانگنی ہے، پھر مطالبہ بھی اسی سے ہی کرنا ہے۔ اور اللہ کے محبوب نے کیا خوب فرمایا ہے، فرمایا میرے امتیوں جو کچھ مانگنا ہے نا وہ اپنے رب سے مانگنا، جو مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگنا، جو طلب کرنا ہے وہ اپنے مالک سے طلب کرنا۔ یا رسول اللہ کیا طلب کریں؟ فرمایا جو تمہارا جی چاہتا ہے وہی طلب کرنا۔ کوئی شے بتائیے کیا مانگیں؟ فرمایا جو تمہارا دل کرتا ہے مانگو۔ اور ایک حدیث پاک میں تو میرے آقا نے راز کھول کے حقیقت بیان کر دی، فرمایا تمہارا جو دل کرتا ہے نا مانگتے جو، گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، مانگتے ہوئے گھبرانا نہیں ہے۔ حکومت یہ تو نہیں کہتی تم ہم سے مانگو ہم گھبرائیں گے نہیں، وہ کہتے نا نا تم نہ مانگو تب بھی نہیں گھبرانا، گھر بیٹھے رہو، پر گھبراؤ نہیں۔ لیکن پھر بھی حدود ہیں، لمٹ ہے، ایک حد مقرر کی ہے۔ یا رسول اللہ اللہ سے کسی حد میں مانگے؟ فرمایا جس رب کی اپنی حد نہیں ہے تو اس کی عطا کی بھی کوئی حد نہیں ہے، اسے مانگو اور دل کھول کے مانگو۔ ارکی آقا جب ہم مانگتے جائیں گے مانگتے جائیں گے مانگتے جائیں گے تو مالک دیتا جائے گا، عطا کرتا جائے گا۔ فرمایا تم مانگنے والے بنو، پھر اللہ کی قدرت کا نظارہ کرو، تم مانگنے والا ماحول تو پیدا کرو۔ آقا پھر کیا مانگیں؟ فرمایا جو تمہاری طبیعت کرتی ہے، اگر کچھ چھوٹی سے چھوٹی شے بھی مانگنی ہے نا وہ بھی اللہ سے مانگو، اور اگر بڑی سے بڑی شے مانگنی ہے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اور اللہ کے محبوب نے یہ راز کھول کے حقیقت بیان کر دی، فرمایا اگر ساری مخلوقات مجھ سے پہلے موجودہ اور قیامت تک جو آئیں گی، اگر یہ ساری مخلوقات ایک میدان میں اکٹھی ہو جائے اور سارے اللہ سے مانگیں، اور رب فرمائے تمہارا جو جی چاہتا ہے مانگتے جاؤ، اور ہر بندہ اپنی خواہش کے مطابق مانگتا جائے اور اللہ تعالیٰ فرماتا جائے، مانگتا جائے اللہ تعالیٰ فرماتا جائے، مانگتا جائے
اللہ عطا فرماتا جائے، یہاں تک کہ ہر مخلوق اپنی اپنی مرضی کے مطابق مانگ لے اور اللہ سب کو ان کی مرضی کے مطابق عطا بھی کر دے، تو اس کے خزانہ کرم میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی سوئی سمندر میں ڈالو باہر نکالو تو سمندر میں کمی نہیں ہوتی، ایسے اللہ کے فضل میں بھی کمی نہیں ہوتی۔ تو جب اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہونے والی تو پھر مانگنے سے ڈرنا کیا ہے؟ ضرور مانگو۔ ہاں اب دیکھنا یہ ہے مانگنے میں سے کیا مانگے اللہ تعالیٰ سے، اس کا ایک اپنا مرتبہ ہے، شان ہم تو جانتے نہیں ہیں بھائی، نہ ہماری وہاں تک پہنچ ہے اور نہ ہی آج تک کسی کی وہاں تک پہنچ ہو سکی ہے اور نہ ہی ہو سکے گی۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وراء الورا ہے۔ آج تک جتنے اولیاء اللہ آئے ہیں کوئی ولی اللہ اس ذات پاک کا پوری طرح نظارہ نہیں کر سکا، نہیں معرفت پا سکا۔ کیوں نہیں پا سکا؟ اس لیے کہ کون اس کا پتہ پائے، وہ تو اتنا دور ہے، اتنا دور ہے، ہمارا غور اور فکر اور سوچ بھی وہاں تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ بس اتنا مانگو، اتنا طلب کرو جتنے جوگے ہے ہو۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے یا رسول اللہ کیا مانگیں؟ میں وہ مانگو جو اللہ کی پسند ہے۔ اب بولیے سبحان اللہ، دوبارہ بولیے سبحان اللہ، خوش ہو کے بولو سبحان اللہ۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اس مالک سے مانگنا ہے تو وہ مانگو جو اللہ کی پسند ہے، جو اللہ کی پسند ہے۔ اب کون جانے اللہ کی کیا پسند ہے؟ اب کون پہچانے اللہ کی پسند کیا ہے؟ دیکھیے پسند کسی کی معلوم کرنی ہو تو دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک، یا تو آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں یا آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر پہنچ سکتے ہیں تو پوچھ لیں گے بتائیے جی آپ کی کیا پسند ہے، اور اگر نہ پہنچ سکو تو پھر کیا کرو گے؟ اگر ڈائریکٹ رابطہ نہ ہو تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کیسے خوش ہوتا ہے؟ آپ کسی مہمان کو گھر بلا لو جی، اور آپ اس کے سامنے کڑھائی تیار کر لو، تکے بنا کے رکھ لو، جو جہان کی نعمتیں سامنے رکھو، اور وہ بولتا ہے مجھے دال چاول پسند ہے۔ اب تم جو سارا کچھ لا کے رکھ دو، بولو جی کھاؤ جی، لیکن دال چاول اس میں کوئی نہیں ہے، تو اب وہ کھائے گا تو صحیح پر پسند سے نہیں، خوش ہو کے نہیں کھائے گا۔ وہ بولے گا وہ ٹھیک ہے مہربانی، بہت اچھا پکایا ہے، بہت خوبصورت بنایا ہے، دل رکھنے کے لیے، پر اس کا دل اندر سے خوش نہیں ہے۔ اب اگر آپ یہ چاہیں کہ میں اپنے مرشد کو گھر بلاؤں اور پھر ان کی دعوت کروں، یا اپنے استاد کو گھر میں بلاؤں پھر ان کی میں دعوت کروں اور وہ پیش کروں جسے کھا کے وہ راضی ہو جائیں، جسے کھا کے وہ خوش ہو جائیں، اب آپ کیا کریں گے؟ دو ہی کام ہیں، یا آپ ڈائریکٹ بات کریں گے پوچھ لیں گے، اور اگر ڈائریکٹ پہنچ نہیں پھر کیا کریں گے؟ جو ان کے قریب رہنے والے ہیں ان سے پوچھ لو گے، جو ان کے قریب مرید ہیں یا ان کے خلیفہ صاحب ہیں یا ان کی اولاد میں سے کچھ صاحبزادہ صاحب ہیں، آپ ان سے پوچھیں گے بتائیے ان کی پسند کیا ہے، ہم اس کے مطابق تیاری کریں۔ ایمان سے بتائیے، جس مالک تک آپ کی پہنچ نہیں، میری پہنچ نہیں، جب ہم اس سے ڈائریکٹ بات کرنے کی صلاحیت رکھتے نہیں، ہم اس کی بات سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو اب ہمارے پاس پھر کون سا طریقہ ہے جس سے پتہ کرے کہ رب راضی کیسے ہوتا ہے؟ اے اللہ ہمیں تو معلوم نہیں تو راضی کیسے ہوتا ہے، تیری خوشی کس بات میں ہے، تیری پسند کس بات میں ہے کہ ہم تجھ سے کیا مانگے؟ فرمایا گھبراؤ نہیں، میں نے تمہارے لیے اس کا بھی انتظام کر کے رکھا ہے۔ اگر ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ نہیں تو پھر اس سے رابطہ کر لو جو حبیب میرے قریب رہتا ہے، جو حبیب میرے قریب ہے، اس میرے قریب رہنے والے سے میرا پتہ معلوم کرو، میری خوشی معلوم کرو، میری پسند معلوم کرو، اور اللہ کی پسند وہی بہتر جانتے ہیں جو اس کے زیادہ قریب ہیں، اور رسول اللہ سے بڑھ کر اللہ کے کوئی قریب نہیں ہے۔ اللہ کے قریب سب سے زیادہ کون ہے؟ اللہ کا محبوب ہے۔ چلیے ذرا حضور سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہی بتا دو اللہ کی پسند کیا ہے؟
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میرے آقا نے فرمایا قرآن پاک کھول لیجیے، روز پڑھتے ہو، آج غور کرو ذرا۔ فرمایا اللہ سے جو مانگنے والی شے ہے نا، جو اللہ کی پسند ہے، وہ میں بتاتا ہوں کیا ہے۔ اور ایک پسند ہماری ہے، کیا؟ اولاد نہیں تو اولاد مانگو، پیسے نہیں تو پھر پیسے مانگو، مال نہیں تو مال مانگو، فصل نہیں تو فصل مانگو، مال ڈنگر نہیں تو مال ڈنگر مانگو، گھر میں اولاد نہیں ہے تو اولاد کی بھیک مانگتے ہو، تم عزت نہیں ہے تو عزت کا سوال کرتے ہو۔ یہ تو ہم مانگتے ہیں اپنی مرضی سے، ذرا آپ پتہ لگائیں اللہ کی مرضی کیا ہے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، رب تک ہماری پہنچ نہیں تو پھر اور رسول اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ کے محبوب سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے۔ اب آئیے قرآن نے کھولا، میرے آقا نے پہلا صفحہ سامنے اور میں پڑھو الحمد شریف پڑھی، الحمدللہ رب شاباش، الحمدللہ رب الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے فرمایا اب یہ مانگو اللہ سے، یہ اللہ کی پسند ہے۔ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا یوں کہو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم۔ اے اللہ ہمیں اس رستے کی ہدایت عطا فرما جو رستہ سیدھا تیری بارگاہ تک جاتا، جو راستہ سیدھا تیری بارگاہ تک جاتا ہے۔ علماء کرام نے، مفسرین نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے کہ وہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم ہے کیا؟ وہ فرماتے ہیں سب سے پہلا صراط مستقیم کا جو پہلی سیڑھی ہے، پہلا پورشن ہے، پہلی منزل ہے، پہلا درجہ ہے، وہ آپ کے مرشد ولی اللہ کا ہے، پھر صحابہ کا ہے، پھر نبیوں کا ہے، پھر سارے نبیوں کے بادشاہ امام الانبیاء کا ہے۔ یہ سارے کے سارے صراط مستقیم ہیں، کسی سے جڑ جاؤ سمجھو اللہ نے ہدایت کی دولت عطا فرما دی۔ یہ جو دولت ہے یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ جو عنایت ہے یہ بہت بڑی عنایت ہے۔ تو اللہ کی پسند بھی یہی ہے کہ مجھ سے وہ مانگو جو میری پسند ہے، مجھ سے وہ مانگو جو میری خوشی ہے۔ اور اللہ کی خوشی کیا ہے؟ کہ اللہ سے سیدھے رستے کی ہدایت مانگے۔ آج کے دور کے حوالے سے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، آپ سارے حضرات متوجہ ہوں اور آپ کی خدمت میں یہ ایک سبق بھی ہے اور آپ وعدہ بھی کر رہے ہیں۔ آج کا دن بڑا خوبصورت ہے، اللہ رب العزت کی خوشی کے مطابق جو ہم مانگ رہے ہیں اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ اس حقیقت کو اللہ کے محبوب نے آخری وقت میں اپنے عمل سے واضح کر دیا۔ جب سرکار دنیا سے رخصت ہو رہے تھے نا، اس وقت واضح کر دیا کہ جب تمہیں یہ دولت نصیب ہو تو سمجھو ہدایت صراط مستقیم کی نعمت کا تم پر اثر ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب سرکار دنیا سے جانے لگے، آخری وقت آیا تو آپ کی زبان پر دو چیزیں تھیں، وہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک فرمایا الصلاۃ، الصلاۃ، یہ آخری وقت میں میرے آقا کی زبان سے نکلنے والے جملے ہیں۔ کیا؟ الصلاۃ، الصلاۃ، اے میرے امتیوں جو میرے پاس ہو سن لو اور آئندہ آنے والی نسلوں کو میری طرف سے یہ پیغام دے دینا، الصلاۃ، کسی صورت بھی نماز نہ چھوڑنا، کسی صورت بھی نماز نہ چھوڑنا، کسی صورت بھی نماز نہ چھوڑنا۔ یہ میرے آقا کا دنیا سے جاتے ہوئے اپنے غلاموں کو دیا ہوا تحفہ ہے۔ فرمایا دیکھو میں کس حال میں ہوں، لیکن اس حال میں بھی اپنے مالک کی بارگاہ میں جھکنے سے رکا نہیں ہوں، اب بھی اپنے مالک کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے
میری اور آپ کی شاید اتنی طبیعت خراب نہ ہوئی ہو، اتنی نکاحت نہ ہو جتنی نکاحت آخری وقت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود میں ظاہر ہوئی۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا جان ہیں، وہ فرماتے سرکار کا جسم بخار کی وجہ سے اتنا گرم تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور میں خود گھبرا گیا کہ آپ کا جسم اتنا گرم ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، تو جن کے اوپر یہ کیفیت وارد ہو رہی ہے ان کی حالت کیسی ہوگی؟ آپ فرماتے ہیں میں سرکار کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو آپ کی طبیعت میں بے چینی ایسی عجیب تھی کہ سخت سر میں درد تھی، اور وہ بخار اتنا تیز تھا، اتنا تیز بخار تھا، تو میں نے دل میں ارادہ کیا کہ میں اللہ کے محبوب کو تھوڑا دباؤں تاکہ تھوڑی تسکین ہو جائے، درد میں تھوڑا افاقہ ہو جائے۔ میں اللہ کے محبوب کی خدمت کو، چچا ہیں لیکن حضور کے غلام ہیں، اور پاس بیٹھے ہیں، فرمانے لگے، میں نے عرض کیا آپ اجازت دے تو میں آپ کے سر کو دباؤں؟ کتنی خوش نصیبی ہے، چہرہ ہو والضحیٰ کا، یاسین کا چہرہ سجا ہوا ہو، اور حضرت عباس کے ہاتھ اس نورانی پیشانی پر رکھنے کی اجازت مانگ رہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے چچا عباس اجازت ہے، خدمت کرنا چاہو تو کر لو، شاید اس کے بعد تمہیں موقع نہ مل سکے، کر لو جو خدمت کرنی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ جب حضور کی پیشانی پر رکھا تو جھٹکے سے ایسے پیچھے کر لیا، اور جو میرے پاس بیٹھے تھے پوچھ لے کہ کیا ہوا؟ کہا میں تو حیران ہوں، اتنا گرم پیشانی کی کیفیت اس قدر گرم ہے کہ میرا ہاتھ لگاؤں تو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے برداشت نہیں، آپ کیسے برداشت کر رہے ہو؟ فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں، سارے سبق پڑھ کے آیا ہوں، مجھے پتا ہے اس وقت میں مجھے کیا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس حالت میں سرکار کیا کہہ رہے ہیں؟ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ سارا دن جو کرنا ہے کر لینا، پر کسی کو بھی اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا نہیں کرنا۔ عبادت کرنی ہے تو کسی اور کی نہیں ہے، عبادت اگر ہو سکتی ہے صرف اللہ کی ہو سکتی ہے۔ تو کیا آپ وعدہ کرتے آج عید کے دن آپ نماز پڑھیں گے؟ جی پیڈے ہو کے ذرا، عید کا دن برکت سے بھرا ہوا، اللہ کا گھر برکت سے بھرا ہوا، اور رب کی بارگاہ سے مغفرت کی عیدی برکت سے بھری ہوئی، تو اس برکت بھرے ماحول میں اللہ کی بارگاہ میں آج وعدہ کر لو دل سے، یا اللہ جب تک زندگی ہے جو تیرے محبوب نے جاتے ہوئے ہمیں پیغام دیا ہے، ہم مر تو سکتے ہیں پر کبھی نماز چھوڑیں گے، کبھی نماز چھوڑیں گے۔ اور دوسری کیا حضور نے فرمائی، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں کبھی ان کے حقوق میں خرابی نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ میرے آقا دونوں باتیں بیان کر رہے ہیں، فرمایا نہ بندوں کے حقوق سے غافل ہونا، نہ اللہ کے حق سے غافل رہنا۔ یہ دو باتیں آپ کے سپرد کرنی تھی، آپ اس کو بطور سبق آج کے لیے لے جائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا، ہے یہ بھی قرآن و حدیث سے، دو باتوں کا خیال رکھیے گا اپنے کریکٹر کے حوالے سے، اللہ آپ کو عزت بھی دے گا انشاءاللہ۔ وہ آج آپ کو گر بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، اس زبان سے کبھی جھوٹ نہ بولنا، اس زبان سے کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ نمبر دو، زندگی بھر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ کیا بتائے اے جی؟ نمبر ایک، زبان کا غلط استعمال نہیں کرنا۔ یہ چٹان کی زبان ہے، یہ ان دو لبوں کے درمیان ہے، چھپی ہوئی ہے، چھوٹی ساری، اس کی کیا کرنا ہے؟ حفاظت کرنی، ہڈی بھی کوئی نہیں، لیکن اس کے اندر اتنا تکبر ہے
جب یہ چلتی ہے تو آباد گھروں کو برباد کر دیتی ہے، اور جب سنبھل جائے تو برباد گھروں کو پھر آباد کر دیتی ہے۔ اس زبان کی ہمیشہ حفاظت کرنا۔ نمبر 2، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ بس یہ باؤ کام تم کر لینا، انشاءاللہ اللہ نصیب فرمائے اور وقت لے آئے، آپ اس پر کار بند رہیے گا۔ اگر اللہ نے اس فقیر پر کرم فرمایا اور جنت کا رستہ آسان کر دیا، اور جو انشاءاللہ خیر سے ہوگا اللہ کے فضل سے، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم رسول اللہ کو بھی ماننے والے، ہم صحابہ کے بھی گن گانے والے، ہم اہل بیت کی بھی غلامی کا دم بھرنے والے، ہم ولیوں کی بارگاہ میں گستاخی نہیں کرتے، تو انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا۔ اور اگر میں جنت میں گیا، آپ نے ان دونوں باتوں کا خیال رکھا، تو انشاءاللہ امید ہے میں بھی آپ کو بھی ساتھ لے جاؤں انشاءاللہ۔ یہ پکا وعدہ کر لو۔ اور اگر آپ چلے گئے اور میں رہ گیا، وہ مالک ہے نا، وہ بے نیاز ہے، اور سرکار نے فرمایا اللہ کی بے نیازی کی صفت ایسی صفت ہے جس صفت کے سامنے اولیاء اللہ تو اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے نبی بھی تھر تھر کانپتے ہیں۔ یہ بے نیازی کی صفت اتنی اعلیٰ ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا ہوں، اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو میری طرف بھی خیال رکھنا، اور اگر میرے مالک نے مجھ پر بھی کرم فرمایا تو انشاءاللہ میں آپ کی طرف ضرور خیال رکھوں گا، اور میں چاہوں گا جن ساتھی اس پر عمل کیا ہے انشاءاللہ میں ہاتھ پکڑوں گا اور میں بھی آپ کو ساتھ جنت میں لے جاؤں گا انشاءاللہ، اگر اللہ نے اس فقیر پر کرم فرمایا۔ اور میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے بھی اپنے کرم سے جنت کا تحفہ عطا فرمائے۔ اب عید کی نماز کا طریقہ سمجھ لیں، پھر ہم نماز پڑھتے ہیں، وقت ہو گیا ہے، باتیں تو ختم نہیں ہوں گی۔ 2 باتیں میں نے آپ کو سمجھائی، ایک نماز پڑھنا اور دوسرا بندوں کے حقوق کا خیال رکھیے گا۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے نیت کریں گے 2 رکعت نماز عید الفطر، واجب 6 زائد تکبیرات کے، منہ طرف قبلہ شریف کے، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، ٹھیک ہو گیا جی؟ پھر امام صاحب سبحانک اللہم پڑھیں گے، اس کے بعد 3 دفعہ یہ تکبیریں کہیں گے، یعنی قرات الحمد شریف پڑھنے سے پہلے 3 دفعہ اللہ اکبر کریں گے۔ تو جب وہ اللہ اکبر کرے تو آپ بھی کیا کریں گے؟ ہیں جی؟ اللہ اکبر، وہ اونچی آواز میں بولیں گے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، باندھنے نہیں، پہلی تکبیر۔ پھر وہ دوبارہ کہیں گے، پھر 3ری دفعہ، جب 3ری دفعہ تکبیر کہہ لیں، اب آپ نے تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ چھوڑنے نہیں، ہاتھ باندھ لیں۔ کہاں باندھنے ہیں؟ ناف کے نیچے، ناف جان دے ہو ہے جی؟ کوئی جھٹکے بہتے بیٹھے ہے جنہوں تھی تنی آخدے ہو، یہ نماندے اسی اردو کہنے ہیں ناف، اس ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں گے، ہاتھ باندھیں گے، پھر وہ امام صاحب قرات کریں گے، الحمد شریف پڑھیں گے، پھر کوئی سورت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے۔ یہ پہلی رکعت ہے۔ پھر اسی طرح نماز ادا کریں گے۔ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے، اب شروع میں نہیں، اب الحمد شریف پڑھیں گے، پھر کوئی سورت پڑھیں گے، اب رکوع میں جانے سے پہلے پھر وہی 3 تکبیریں جو باقی رہ گئی ہیں، وہ 6 تکبیروں میں سے وہ کہیں گے۔ اب رکوع میں جانے سے پہلے بولیں گے اللہ اکبر۔ اب چونکہ رکوع میں جانا بعض لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے، وہ پہلی تکبیر کے ساتھ ہی جھک جاتے ہیں۔ جھکنا اچھا کام ہے پر اپنے وقت پر۔ اب کیا ہے، دوسری دفعہ پھر تکبیر کریں گے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں، اب بھی جھکنا نہیں۔ پھر 3ری تکبیر اللہ اکبر، اب بھی جھکنا نہیں۔ کتنی ہوگی تکبیریں؟ اور 3 پہلے، کل کتنی ہوگی؟ 6۔ اب جس وقت یہ 4تھی تکبیر کہیں گے نا اللہ اکبر، یہ تکبیر رکوع کے لیے ہے، اب رکوع کے لیے جھک جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یاد ہوگی گل؟ پہلی رکعت میں الحمد شریف پڑھنے سے پہلے اور دوسری رکعت میں رکوع کرنے سے پہلے وہ جو تکبیرات پڑھی جائیں گی ان کو اسی طرح ادا کرنا ہے، اور اگر کسی کی رہ جائے تو پھر اللہ سے معافی مانگ لے
کیونکہ اس نے واجب کا ترک کر دیا ہے۔ اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ اور اس کے بعد خطبہ ہوگا، اور خطبے کے بعد انشاءاللہ ہاں اس کے بعد انشاءاللہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا نام لے اور حضور کا نام نہ لیں۔ پھر جس وقت ہم نماز پڑھ لیں گے تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے بھی پیش کریں گے۔ تو آپ وہیں پر تشریف فرما رہیے گا اور کھڑے ہو کے انشاءاللہ درود شریف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دعائے خیر ہوگی، پھر اجازت ہو جائے گی۔ اور آپ معلوم ہے آج عید کا دن ہے، تو مسجد بھی جس میں آپ تشریف فرما ہیں یہ کس کا گھر ہے؟ ہیں جی تو آڈا دیتے نا، کوئی تعلق نہیں نا، بس آئے نماز پڑھی تو گئے۔ اللہ جانے اللہ دے کم جان۔ تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہماری اس کے متعلق ذمہ داری کیا ہے۔ اس مالک کے لیے ہم کرتے کیا ہیں؟ تو اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے بھی ہمیں خود کوشش کرنی ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہ آباد کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ بنیادی طور پر دو، جسمانی اور مالی۔ کتنے بتائے ہیں جی؟ کتنے؟ جسمانی، مالی۔ جسمانی کیسے؟ کہ آپ نے 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے جسم کو لے کے آنا ہے، گھر کو آباد کرنا ہے، اور اگر یہاں کو خدمت کی ضرورت ہو، جسمانی طور پر کچھ صفائی کرنی ہے یا کوئی اور کام ہے تو وہ کرے، یہ ہمارا فرض ہے، ضرورت ہے۔ اور دوسرا مالی، کہ جو اس کی ضروریات ہیں، اخراجات ہیں، ان کو بھی پورا کرنے کے لیے وہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم کوشش کریں۔ اگر تھوڑی تھوڑی بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا فرما دے گا۔ کیا خیال ہے؟ آپ کر لیں گے؟ مشکل تو نہیں ہے جی؟ میرا خیال ہے مشکل لگ رہی ہے کچھ۔ اچھا، کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کوئی جذبہ ہے؟ آج ویسے بھی فطرانہ تو آپ نے دینا ہی ہوگا، اور نہیں دو گے تو روتے درمیان میں لٹکے رہیں گے، اوپر جائیں گے کوئی نہیں۔ تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو دینا ہے، اور ضرور دینا ہے۔ یہ عادت ہے، میرے آقا نے مہربانی فرمائی، اللہ نے کرم فرمایا، طریقہ دے دیا، فرمایا کہ اس جیب کو جو مال میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس پر سانپ بن کے نہ بیٹھو، میری راہ میں میرے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے رہو، اور اس میں کمی نہیں آئے گی اور اضافہ ہو جائے گا۔ فطرانہ آپ سب نے ادا کر دیا ہے کہ کچھ رہ گئے ہو؟ اچھا، جو رہ گئے ہو تو آپ ادا کر دیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے روزے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے۔ اور آپ کے پاس بہترین جگہ یہ مدرسہ ہے، اور انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے بہت جلدی اس میں تعلیم کا آغاز ہو جائے گا، اور آپ حضرات اس کی آبادی کے لیے بھی کوشش کریں۔ یہ آپ کی آنے والی نسل کے لیے فائدہ ہے، اور آپ کی نسلیں اگر آپ خود نہیں نہ پڑھ سکے کوئی بات نہیں، وقت گزر گیا، بال سفید ہو گئے، چلو کوشش کرو اپنے بچوں میں سے، نہیں تو دوترے پوتروں میں سے وہ اس جگہ پر پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد سمجھ جائیں گے، حافظ قرآن ہوں گے، عالم دین بنیں گے۔ تو آپ نے تو جو کرنا تھا وہ کر کے چلے گئے۔ اگر یہ بچہ آپ کی قبر پر کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، انشاءاللہ میرا مالک کرم فرمائے گا اور گناہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ تو فطرانہ علماء کرام نے جو بیان فرمایا ہے ویسے تو ہے 2.25 سیر گندم، 2.25 سیر گندم۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بیچارے غریب مسکین ماتڑ، اور جن کے پاس اللہ نے پیسے دیے ہیں اور وسعت ہے وہ گندم پر نہ رہے، وہ کھجوروں کے مطابق حساب کر لیں، ٹھیک ہے جی؟ کیا بتایا ہے؟ کھجوروں کے مطابق حساب کر لیں۔ تقریباً 200-250 روپے کلو ہوگی کھجور، کہ سستی ہو گئی ہے؟ گندم جو ہے وہ بہت سستی ہے، کھجور ذرا گندم سے مہنگی ہے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے وہ گندم کا حساب نہ کریں، کس کا کریں؟ کھجور کا۔ اور جس کو اللہ نے اس سے بھی چوکھا دیا ہے وہ پھر کھجور کا حساب نہ کرے، وہ سونگی کا حساب کرے، جسے آپ کشمش کہتے ہیں۔ یہ شریعت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن چونکہ وہ لوگ بیان نہیں کرتے، وہ ڈر جاتے ہیں کہ یہ مقتدی ہیں، یہ کہیں گھبرا کے دوبارہ آئیں گے نہیں،
کہ مولوی صاحب نے ہمارے اوپر بڑا بوجھ ڈال دیا ہے، بوجھ نہیں حقیقت ہے، لیکن جو جس کیٹیگری کا ہے اس کے مطابق ہے، کسی پر کوئی ظلم زیادتی جبر نہیں ہے، صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود جانتے ہیں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس گندم دینے کی حیثیت ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ کے پاس اس سے زیادہ ہے تو پھر کھجوروں کا حساب کر لو، اور اگر اس سے بھی زیادہ اللہ نے دیا ہے، باہر کی کمائی ہے، ڈالر، پاؤنڈ، یورو، ریال آ رہے ہیں، دینار آ رہے ہیں، تو اب ادھر نہ بیٹھے رہنا، اب سونگی کا لحاظ رکھنا، تو جتنا اللہ کی بارگاہ میں زیادہ دو گے اللہ اور اضافہ فرما دے گا۔ فطرانہ کی بات بھی سمجھ آ گئی۔ چلیے اب ہم نماز کی تیاری کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ مسجد کی خدمت بھی کریں گے، تو دل کھول کے خدمت کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ چلیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ماسٹر صاحب